اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کے دن کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں، پیارے بھائیوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن ہفتے کا افضل ترین دن ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہفتے کے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ بتلایا ہے، مگر یہ معافی بھی اسے ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے گا۔ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے جو آدمی پانچوں نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہفتے کے 7 دنوں سے آدھ یا پونا گھنٹہ نکال کے محبت اور خلوص توجہ سے مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے گا، حدیث کے الفاظ نبی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہو کرے اور اپنے گھر میں موجود تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو سے لگا لے، پھر نماز کے لیے نکلے تو مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں پڑھے یعنی سنت نفل، اور جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو اس وقت خاموشی سے اس کو سنتا رہے۔ اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ان سارے دنوں میں سے جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے یعنی ہفتے کے 7 دن، ان میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا افضل دن ہے۔ جمعہ کا دن عید کے دنوں کی طرح ہے۔ جمعہ کے دن کی برکات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر عنایت کی گئی ہیں، اور جمعہ کے دن ایک گھڑی خاص ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا بھی ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کسی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز لازماً عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 80 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کا دن ہفتے کا افضل ترین دن ہے، اور جمعے کے دن غسل کرنا بہت بڑا ہے۔ جمعے کے دن خطبہ کو نہایت خاموشی اور توجہ سے سننا، اور صفوں میں مسجد میں پہنچ کر کسی چیز سے نہ کھیلنا اور اپنے ساتھیوں سے بات چیت نہ کرنا، اور نہ ہی خطیب کی باتوں پر تبصرہ کرنا
اور اپنے ساتھیوں سے گفتگو نہ کرنا۔ جمعہ کے دن خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور جسم کی اچھی طرح صفائی اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا، اور اپنے سے پہلے جب موجود لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان نہ گھسنا اور نہ ان کی گردنیں پھلانگنا۔ صرف 1 گھنٹہ رب کے گھر میں حاضری سے ہفتہ بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے انسان کے گناہوں کی گٹھڑی پھینکے اور اپنے جسم میں گناہوں کی گرد کو صاف کروانے کے لیے ہفتے کے ایک دن صرف آدھے گھنٹے کے اس پاس وقت نہیں۔ ایک روایت میں تو 1 ہفتہ کی گناہوں کی معافی کا ذکر تھا، جبکہ معاملہ ہفتے سے بڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اچھا طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید 3 دن کے اور گناہ معاف ہو گئے، اور جو مسجد میں کنکریوں سے کھیلا، اس نے ثواب کو ضائع کر دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ جمعہ ادا کرنا صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جمعے کا پڑھنے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جمعہ کے دن شیطان لوگوں کے پاس جھنڈے لے کر بازاروں میں آ جاتے ہیں، جبکہ فرشتے رجسٹر لے کر مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کا نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے آتا ہے تو اس کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے، کوئی فضول حرکت نہ کی جائے۔ اگر کسی نے دوسرے کو خاموش ہونے کے لیے کہا تو اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات سورۃ الدخان پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ ایک حدیث میں جو شخص جمعہ کے دن یا رات کو سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ درود پاک یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعہ کے دن صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا بھی ثابت اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تاکید فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن صبح کی فرض نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پڑھنا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ
ہر آنے والی جو نئی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ آج کل مسلمانوں پر کڑا واقع ہوا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کفر کا منہ کالا اور اسلام کا بول بالا فرمائے اور مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔